السلام علیکم کلاس۔ ہم خلفائے راشدین جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے ہم نے خلفائے راشدین کا ٹوٹل جو خلافت کا دورانیہ ہے کل وہ پڑھا تھا، وہ ٹوٹل 30 سال کا دورانیہ تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے 2 سال، حضرت عمر فاروق نے 10 سال، حضرت عثمان نے 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال خلافت کی تھی۔ اس کے ساتھ آگے کچھ منتھس بھی، ان کے کچھ مہینے بھی ہیں، تو ٹوٹل ملا کے 30 سال خلفائے راشدین کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان کی پرسنل لائف کی طرف، ان کی ہسٹری کی طرف۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے مکہ کے اندر 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے۔ 570 جو عیسوی ہے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، واقعہ فیل کے نام سے۔ وہ آگے ایک پوائنٹ آ رہی ہے، میں وہاں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، مختلف ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش، ان کا قبیلہ، ان کی خلافت، یہ 3-4 امپورٹنٹ کوئسچن ہیں اس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے والے پہلے مرد تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو الصدیق کا لقب دیا تھا۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے شخص تھے، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی کا ساتھ دیتے تھے، تو اس لیے آپ کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش جو ہے 573 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اسلام قبول کرتے وقت 40,000 دراہم جو ہے وہ آپ کی ملکیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اسلام لانے سے پہلے جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ، کعبے کا بیٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے امیر الحج تھے۔ امیر الحج 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تھا تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاجیوں کا لشکر تھا ان کا امیر بنا کر بھیجا تھا، تو یہ پہلے امیر الحج تھے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ 2 چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دیئر لائف ٹائم، ان کو جب ان زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی، ان 10 کے نام بھی بتائے تھے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی ہے۔ آپ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ان کو دے دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہ ہاں جب ہجرت کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جو ہے ان کو سفر میں ساتھ لیا، پھر غار حرا میں جو ہے وہ غار ثور کے اندر جو ہے آپ ان کے ساتھ رہے حضرت ابوبکر صدیق۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے تو اس میں بھی، یعنی ہجرت کے سفر میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ ہجرت میں وہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہجرت میں جس آدمی کو آپ نے کرائے پر لیا تھا، جو راستہ دکھاتا تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن جاشم۔ تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ راستہ دکھانے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کو۔ شاید یہ نام آ رہا ہے، شاید کوئی دوسرا نام ہو، پھر میں کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ روانہ ہو رہے تھے تو راستوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے ایک آدمی کو لیا تھا اجرت پر، کرائے پر۔ اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، یا پھر سراقہ ہی ہوگا۔ نہیں، سراقہ تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور کیا تھا، وہ کوئی دوسرا صاحب جو ہے شخص ہے۔ عثمان کو جو غزوہ موتہ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے ان کو کمانڈر منتخب کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک میں کے اندر اپنی ہر چیز دے دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پوری زندگی میں جتنی جائیداد تھی وہ ساری دے دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ ابوبکر اپنے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے ہیں۔ تو اسی طرح
حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام کی قربانیاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے تھے، پہلے خلیفہ جو ہے اسلام کے پہلے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی باغ دوڑ آپ نے سنبھالی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق 632 میں خلیفہ ہوئے تھے، 632 سے 634 2 سال کچھ منتھ جو ہے آپ خلیفہ رہے، یعنی آپ کی ڈیوریشن جو ہے وہ خلافت کی وہ 632 سے 634 ہے۔ یہ MCQs ہمارے مسلم ہسٹری لیکچرشپ کی ٹیسٹ میں بھی آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ جو ڈرنکنگ یعنی شراب نوشی وغیرہ کرے گا وہاں پر اس کے لیے 40 کوڑے آپ نے منتخب کیے تھے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا تھا ان کو مرتدین ردہ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک رسی دیتا تھا تو اب میں وہ رسی بھی اس سے لوں گا، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے کہا کہ آپ کو ہر حال میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جھوٹے نبوت کے جو اور منکرین کا جو ردہ کا جو ہے لوگ واپس اپنے جہالت کی طرف جانے لگے تھے، تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس دور میں ہوا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی اس دور کے اندر آئے تھے۔ تو جھوٹے نبی کون تھے؟ ایک تو طلحہ تھا، اسود عنسی تھا، مسیلمہ سجائی اور ایک سجائی ایک عورت تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو سچا کہتے تھے لیکن کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس لیے ہم ان کو جھوٹا نبی کہتے ہیں۔ تو اسود عنسی یہ ان کا نک نیم تھا۔ مسلمہ جو تھا سب سے زیادہ خطرناک تھا ان میں، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری جنگ بھی کی تھی۔ جنگ یمامہ، بیٹل آف یمامہ جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ ہوئی تھی، ان کو شکست بھی ہوئی تھی 633 کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق رائٹلی بی کالڈ دی سیویئر آف اسلام، یہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن مجید جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کو آرڈر دیا تھا۔ جمع قرآن کا جو سلسلہ آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو وہ جامع قرآن جو حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کا کارنامہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں تو اس کی باقاعدہ جمع ہو گیا تھا، لیکن اس کی جو کاپیز تھی وہ بنوا کے آپ نے دوسرے ممالک میں بھیجی تھی، یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا تھا۔ 75 جو ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن جمع کرنے کمپائل دی قرآن ڈیورنگ دی رول آف حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر کی دور خلافت میں ان لوگوں نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ ان کے پاس مختلف آیات تھی، پھر ان کی چھان بین کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ جو آج کل ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کا جمع کیا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وفات 634 میں، 634 میں آپ کی خلافت بھی اینڈ پر ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر مدفون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی جنازہ نماز پڑھائی تھی۔ تو یہ سوال بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جنازہ نماز کس نے پڑھائی تھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جنازہ نماز جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ ان میں بہت سارے MCQs مختلف ٹیسٹوں میں پوچھے جاتے ہیں، ان کا نام، ان کا قبیلہ، مدت خلافت جو ہے وہ، منکرین زکوٰۃ کس دور میں آئے تھے، تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ مختلف ٹیسٹوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے خلفائے راشدین کا، یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔